باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف فرما محترم و عزیز طلباء کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ فضائل اعمال پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ سبقاً آپ حضرات کو پڑھائے جائیں گے، لیکن چاہنے کے باوجود یہ سلسلہ شروع نہ کیا جا سکا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دن کو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی جیسے بڑے بڑے اسباق پڑھانے ہوتے تھے، اور رات کو تحریری کام کی مصروفیات، تو جس کی وجہ سے وقت نہ نکالا جا سکا۔ لیکن اب الحمدللہ چونکہ وفاق المدارس کے امتحان سے آپ حضرات فارغ ہو چکے ہیں، اس لیے اب اس سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ جو کلاس ہے یہ 1 گھنٹہ پر محیط ہوا کرے گی۔ 1 گھنٹہ میں جتنے اعتراضاتوں کے جوابات انشاءاللہ العزیز پیش کیے جا سکے انشاءاللہ کیا کروں گا۔ لیکن اس سلسلے میں بنیادی بات آپ حضرات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جتنے حوالہ جات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کتاب کا بھی حوالہ ہو، آپ حضرات نے ان حوالہ جات کی مراجعت ضرور کرنی ہے۔ ایک مرتبہ اگر آپ حوالہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو جہاں پر وہ دلی تسکین کا سبب بنے گا، وہاں پر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو اس حوالہ کی ضرورت پڑے گی تو آپ آسانی کے ساتھ اس حوالہ کو نکال سکیں گے۔ اور وہ طالبات جو پیچھے باپردہ جامعہ کے اندر میری گفتگو کو سماعت فرما رہی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات نے بھی حوالہ جات کی مراجعت ضرور کرنی ہے۔ جب کلاس ختم ہوگی تو متعلقہ جو کتابیں ہوا کریں گی وہ انشاءاللہ طالبات کی طرف بھیج دیا کریں گے، تو ان کے بعد وہ اپنے حوالہ جات نوٹ فرما لیں، ان کی مراجعت وغیرہ فرما لیا کریں۔ خیر، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر جو سب سے پہلا اعتراض علماء غیر مقلدین کی طرف سے کیا جاتا ہے اور بڑے زور شور کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون پیا تھا۔ اب اس پر غیر مقلد علماء کی طرف سے 2 طرح اعتراض کیا جاتا ہے۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کسی صحابی کا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون پینا کسی بھی صحیح سند حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو حضرت زکریا رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا یہ بالکل بے سند ہے، اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بات کی جاتی ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو قرآن کریم میں خون کے حرام قرار دیے جانے کے باوجود خون نبوی کو پینے کی باتیں کرنا یہ قرآن کریم کی مخالفت ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے علماء غیر مقلدین کی طرف سے، یعنی ان کے اعتراض کی 2 شکیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی صحابی کا نبی اسلام کا خون پینا یہ کسی صحیح سند حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور دوسرے اعتراض اس کی شکل یہ بن گئی کہ جی خون نبوی پینے کی باتیں کرنا یہ قرآن کریم کی مخالفت ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ غیر مقلدین کا جو دعویٰ ہے کہ کسی صحابی کا نبی اسلام کا خون پینا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ان کا یہ دعویٰ 100% غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون پیا جانا یہ متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور اس سلسلے میں صرف 2 احادیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی اسلام اس وقت پچنے لگوا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پچنے لگا کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ یہ خون اٹھاؤ اور جا کر کسی ایسی جگہ کر اس خون کو ڈال کر آؤ کہ جہاں پر تمہیں کوئی بھی بندہ دیکھ نہ سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ خون اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر نکل کر میں نے اس خون کو خود ہی پی لیا۔ تو جب انہوں نے اس خون کو پی لیا اور واپس نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ تم نے اس خون کا کیا کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کہ میں اسے ایسی چھپی ہوئی جگہ کے اوپر ڈال کر آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ اب لوگوں میں سے کسی کو بھی اس خون کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لعلہ کا شربتہ ہو، شاید کہ آپ نے اس خون کو پی لیا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اقرار کرتے ہوئے فرمایا نعم، جی ہاں اللہ کے رسول میں نے اس خون کو پی لیا ہے۔ یہ اب یہ واقعہ اور یہ جو حدیث ہے
یہ حدیث کی کئی ساری کتابوں کے اندر باسند موجود ہے، جیسے کشف الاستار عن زوائد البزار، رقم الحدیث 2436، الاحاد والمسانی لابن ابی عاصم، حدیث نمبر 568، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، رقم الحدیث 6343 ہے، حلیات الاولیاء و طبقات الاصفیاء، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 319 ہے، السنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب السنن الکبریٰ للبہقی، حدیث نمبر 13407۔ تو ان تمام حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ باسند منقول ہے۔ اگر اس واقعہ کی تمام طرق پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے عامر بن عبداللہ بن زبیر نے، اور عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ سے اس کو نقل کیا ہے حنید بن قاسم رحمہ اللہ نے، اور حنید بن قاسم رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے موسیٰ بن اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور پھر آگے موسیٰ بن اسماعیل رحمہ اللہ سے تو ایک بہت بڑے راویوں کی جماعت نے نقل کیا ہے، جیسے امام محمد بن مثنیٰ، امام محمد بن غالب وغیرہ وغیرہ، تو ان سے بہت بڑی ایک جماعت نے نقل کی ہے۔ مقصد میری یہ کہنے کا ہے کہ اس واقعہ کی جو مرکزی سند ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر سے اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں عامر بن عبداللہ بن زبیر، اور عامر بن عبداللہ بن زبیر سے حنید بن قاسم، اور حنید بن قاسم سے موسیٰ بن اسماعیل نقل کرتے ہیں، یہ اس کی مرکزی سند ہے۔ اور پھر آگے موسیٰ بن اسماعیل سے کئی سارے راوی نقل کرتے ہیں، جس طریقے سے محمد بن مثنیٰ یا محمد بن غالب وغیرہ وغیرہ۔ اب ان راویوں کو لیں تو اس حدیث کے جو پہلے راوی ہیں امام عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ پوری کتب صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، پوری کی پوری صحاح ستہ کے ثقہ بالاجماع راوی ہیں، ان کے ثقہ ہونے کے اندر بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرے اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں امام حنید بن قاسم بن عبد الرحمن بن ماعز رحمہ اللہ۔ یہ امام حنید بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ثقہ ہیں، چنانچہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حنید کے بارے میں کسی کی بھی جرح کا علم نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی محدث نے اس کے اوپر کوئی جرح کی ہو۔ اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں ثقہ راویوں کے اندر شمار کیا ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ بھی مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 14010 کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ حنید بن قاسم رحمہ اللہ تعالی ایک ثقہ راوی ہیں۔ تو امام حنید رحمہ اللہ تعالی علیہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ اور تیسرے اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں امام ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ پوری کتب صحاح ستہ کے یہ بھی راوی ہیں اور ثقہ بالاجماع راوی ہیں، ان کے ثقہ ہونے کے اندر بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور چوتھے راوی جو امام محمد بن مثنیٰ وغیرہ ہیں، تو امام محمد بن مثنیٰ سے مراد ہے محمد بن مثنیٰ بن عبید بن قیس رحمہ اللہ۔ تو یہ امام محمد بن مثنیٰ بن عبید بن قیس رحمہ اللہ یہ بھی پوری کتب صحاح ستہ کے ثقہ بالاجماع راوی ہیں۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کی سند اور اس کے راویوں کا تعارف آپ نے سن لیا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ تقریباً بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے، کیونکہ اس کے جو پہلے راوی امام عامر بن عبداللہ بن زبیر پوری کتب صحاح ستہ کے راوی، اور اسی طریقے سے اس کے دوسرے راوی حنید بن قاسم، گرچہ وہ جو ہیں کتب ستہ کے راوی تو نہیں ہیں لیکن فی نفسی ہی یہ بھی ثقہ ہیں، اور اس کے تیسرے راوی امام ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل یہ بھی پوری کتب صحاح ستہ کے راوی، اور چوتھے راوی امام محمد بن مثنیٰ بن عبید بن قیس رحمہ اللہ یہ بھی پوری کی پوری کتب صحاح ستہ کے ثقہ بالاجماع راوی ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ حدیث مبارکہ تقریباً بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے، لہذا غیر مقلدین کا کہنا کہ جس سلسلے میں کوئی واقعہ صحیح نہیں ہے، کوئی سند صحیح نہیں ہے، ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ اس تحقیق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ جو حوالہ نقل کیا جاتا ہے یہ بالکل صحیح ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کا خون چوسا اور چوس کر اس خون کو نگل گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مم مسا دمی دموہ لم تصبہ النار، کہ جس بندے کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا تو اسے جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ جو واقعہ ہے یعنی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، یہ حدیث مبارکہ السیرۃ النبویہ لابن ہشام میں موجود ہے۔
اسی طرح تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اگر آپ اس حدیث کے راویوں پر غور کریں تو اس کی جو اصل سند ہے وہ السیرۃ النبویہ لابن ہشام میں موجود ہے۔ تو اس حدیث کے پہلے راوی ہیں امام ابن ہشام، جن کا پورا نام ہے امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن ہشام بن ایوب رحمہ اللہ۔ امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن ہشام بن ایوب رحمہ اللہ یہ سیرت اور مغازی کے ایک مشہور امام ہیں۔ امام ابن یونس رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ کے اندر انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام قاسم بن قتلوبہ غار رحمہ اللہ تعالی نے بھی انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ امام قاسم بن قتلوبہ غار رحمہ اللہ کی کتاب ہے الثقات ممن لم یقع فی الکتب الستہ، یعنی اس کتاب میں انہوں نے ان راویوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کی صحیح ستہ کے اندر ویتے تو نہیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود یہ راوی ثقہ ہیں۔ تو امام قاسم بن قتلوبہ غار رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن ہشام بن ایوب رحمہ اللہ کو بھی ثقہ راویوں کے اندر شمار کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے جو دوسرے راوی ہیں وہ ہیں امام ربیح بن عبد الرحمن بن ابی سعید خدری مدنی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ جو امام ربیح بن عبد الرحمن بن ابی سعید خدری ہیں یہ شمائل ترمذی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ اور دیگر کئی ساری کتب احادیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ یہ امام ربیح بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی بھی ایک ثقہ راوی ہیں۔ چنانچہ الکامل کے اندر امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ربیح کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے، اور امام ابو عبداللہ حاکم رحمہ اللہ تعالی اور امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مستدرک مع تلخیص اگر آپ دیکھیں تو مستدرک کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے بھی ربیح کی سند سے مروی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح تلخیص کے اندر جو نیچے مستدرک کے موجود ہے اس کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ربیح کی سند سے مروی حدیث کو متعدد حدیث کو صحیح قرار دیا۔ مثال کے طور پر مستدرک کی حدیث نمبر 7936، اب یہ جو 7936 حدیث ہے مستدرک کی، اب اسے امام حاکم رحمہ اللہ صحیح قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ربیح کی سند سے منقول ہے، اور نیچے تلخیص کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اسی ربیح کی سند سے منقول ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام ابو عبداللہ حاکم بھی ان کی امام ربیح رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے مروی حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ بھی صحیح قرار دیتے ہیں، اور امام ابن عدی تو صراحتاً فرما رہے ہیں کہ یہ جو ربیح بن عبد الرحمن ہے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں ثقہ راویوں کے اندر شمار فرما رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ امام ربیح بن عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رحمہ اللہ تعالی یہ بھی ایک ثقہ راوی ہیں۔ اس حدیث کے تیسرے راوی ہیں امام عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو حضرت امام عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رحمہ اللہ ہیں یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور یہ صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے راوی ہیں۔ مسلم کے بھی راوی ہیں، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی وغیرہ کے بھی یہ راوی ہیں۔ تو صحیح مسلم اور سنن اربعہ کے یہ راوی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں۔ چنانچہ امام اجلی رحمہ اللہ انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں، ابن حجر اسقلانی ثقہ کہتے ہیں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ تو امام عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رحمہ اللہ یہ بھی ایک جلیل القدر ثقہ تابعی راوی ہیں۔ اور چوتھے راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر بات ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں اہل اسلام کا موقف یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام صحابہ سارے کے سارے عادل تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے راویوں کے آپ نے حالات سن لیے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کی سند بھی کم از کم حسن درجے کی ضرور ہے، اگرچہ اس کو صحیح قرار دینا چاہیے کیونکہ اس کے سارے جو ہے راوی ثقہ ہیں، اور اس کے اندر کوئی بھی راوی ضعیف نہیں ہے، اور اتصال سند بھی پایا جا رہا ہے، کوئی ایسی علت بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا جا سکے۔ تو اس کی سند پر غور کرنے سے، تحقیق کرنے سے یہ بات واضح ہوگی کہ اس حدیث مبارکہ کی سند بھی صحیح ہے۔ یہاں تک کہ محب اللہ راشدی مشہور غیر مقلد، بڑا ہی غیر مقلدین کے اندر مقبول عالم ان کا گزرا ہے محب اللہ راشدی۔ محب اللہ راشدی نے بھی اپنی مقالات راشدیہ کے جلد اول صفحہ نمبر 210 پر اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی سند حسن سے کم نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ یہ مانتا ہے کہ حسن سے تو کسی صورت کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کی جو سند ہے وہ جو ہے کسی صورت کے اندر کم نہیں ہے۔ تو غرض مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو میں نے آپ کے حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی، ایک سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان دونوں احادیث مبارکہ کی سندیں اور ان کے راویوں کے دیکھنے سے یہ بات واضح ہوگی کہ ان دونوں واقعات کی سندیں بھی صحیح ہیں اور ان کے راوی
راوی بھی سکا ہیں تو اس سے غیر مقلدین کا دعویٰ وہ ٹوٹ گیا کہ جو انہوں نے دعویٰ کر رکھا تھا جی کسی صحابی کا نبی اسلام کا خون پینا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو ان کے دعویٰ کے لیے غلط ہونے کے لیے اور ان کے اس کے دعویٰ کے باطل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم نے ہم نے دلائل کے ساتھ صحیح سند روایتیں پیش کر دی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون صحابی کا پینا یہ صحیح سند 2 حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور غیر مقلدین کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جی قرآن کریم کے اندر خون کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر عام خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اس سے مستثنا ہے، نبی علیہ السلام کا خون اس میں شامل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں عام خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ دیکھیں میں مثال کے ساتھ وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر مالی وراثت جارے ہونے سے متعلقہ قرآن کریم میں آیتیں موجود ہیں بھی نہیں موجود ہیں؟ موجود ہیں بالکل، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہیں وہ ان آیات سے مستثنا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مالی وراثت کا جاری نہ ہونا یہ جو ہے متواتر حدیثوں اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو جس طریقے سے یعنی میراث سے متعلقہ قرآن کریم میں آیات موجود ہیں لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مستثنا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی مالی وراثت کا جاری نہ ہونا اجماع امت اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خون ہے ان آیات مبارکہ سے مستثنا ہے جن کے اندر خون کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کا پاک ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کوئی خصوصیت تھی۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، مثلا قرآن کریم کے اندر مردار کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بالاتفاق غیر مقلدین کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی مچھلی کا جو ہے گوشت زہر بات ہے اور مچھلی جو ہے اس سے مستثنا ہے، اس لیے کہ اگرچہ قرآن کریم میں مردار کو حرام قرار دے دیا گیا ہے لیکن جو مچھلی ہے اس کا پاک ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، لہذا جن آیات کے اندر مردار کو حرام قرار دیا گیا اس سے مچھلی مستثنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سمجھے کہ قرآن کریم میں عام خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اس میں شامل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خون کا پاک ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون پاک تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خصوصیت تھی۔ چنانچہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت کا عنوان قائم کر کے اس کے تحت انہوں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی کی حدیث مبارکہ جو میں نے پہلے آپ کو سنائی ہے اس کو نقل کیا، اور اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں رواہ الطبرانی والبزار، جیسے امام طبرانی اور امام بزار وغیرہ نے نقل کی ہے، ورجال البزار رجال صحیح، اور جو اس کے جو بزار کے راوی ہیں وہ سارے کے سارے بخاری کے راوی ہیں، غیر حنید بن القاسم، حنید بن قاسم کے علاوہ وہ ثقۃ، لیکن حنید بن قاسم رحمہ اللہ وہ بھی ایک ثقہ راوی ہیں۔ جو امام حیثمی رحمہ اللہ تعالی کا اس حدیث مبارکہ کو نبی الاسلام کے خصوصیات کے تحت درج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حیثمی رحمہ اللہ تعالی بھی نبی الاسلام کے خون کو پاک سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام ابو بکر بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ للبہقی کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اسی سلسلے میں ایک باب قائم کیا، باب ترک الانکار علی من شرب بولہ و دمہ، کہ جن حضرات نے آپ کا پیشاب اور خون پیا ان پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار نہ کرنا۔ یہ عنوان قائم کیا امام بہقی نے، اور عنوان قائم کرنے کے بعد پھر اس عنوان کے تحت امام بہقی رحمہ اللہ نے 3 واقعات سند کے ساتھ نقل کیے، امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ اور سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نقل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون مبارک پاک تھا اور یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت تھی۔ اسی طرح مشہور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے المطالب العالیہ کے اندر نبی الاسلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے عنوان قائم کیا، باب طہارت دمہ و بولہ صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ عنوان قائم کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون بھی پاک تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا بول بھی پاک تھا۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی عنوان قائم کر رہے ہیں اور اس کے تحت پھر وہ باسند جو ہے متعدد اس پر واقعات بھی نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا، باب اختصاصہ صلی اللہ تعالی وسلم بطہارت دمہ و بولہ و غائطہ،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بھی پاک تھا، بول بھی پاک تھا، آپ علیہ السلام کا پخانہ بھی پاک تھا، یہ خصائص کبریٰ کے اندر امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے عنوان کی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں یہ عرض کروں گا کہ باوجود اس کے کہ محب اللہ راشدی یہ غیر مقلد علماء کے اندر جیسے کہ ان کی بہت بڑی تعداد تشدد کے راستے پر ہی چل رہی ہے، تو یہ جو محب اللہ راشدی تھا باوجود اس کے کہ یہ غیر مقلد علماء میں بڑی تشدد والی طبیعت رکھتا تھا، اس کے باوجود نے اس نے بھی اس بات کو اپنی کتاب کے اندر تسلیم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون پاک تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت تھی۔ چنانچہ یہ میرے پاس مقالات راشدیہ موجود ہے، مقالات راشدیہ کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 211 ہے۔ یہاں پر محب اللہ راشدی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی خون کا کھانا پینا حرام ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون مبارک اس سے مستثنا ہو اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں تھوکنا یا بلغم نکال کر پھینکنا یا ناک کی غلاظت کو مسجد میں پھینکنا گناہ ہے۔ حالانکہ قریش کے ایلچی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر خود دیکھا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے تو وہ بھی کسی صحابی کے ہاتھ یا بازو پر پڑتی تھی، اور جب وضو فرمایا تو اس کے پانی جس میں آپ کی مزمزہ والا پانی اور ناک کی غلاظت بھی شامل تھی کو لوگوں نے پیا اور اپنے چہروں وغیرہ کے اوپر مل لیا۔ بہرحال یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی، وگرنہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی دوسرے آدمی کے منہ پر تو کیا ہاتھ پر ہی تھوک دے تو اس سے چراغ پا ہونے سے نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھیں یہ عبارت ہے محب اللہ راشدی مشہور غیر مقلد عالم کی، یہ مقالات راشدیہ کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 211 ہیں۔ یہاں پر محب اللہ راشدی صاحب بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون مبارک پاک تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ تو اس سے غیر مقلدین کے دونوں دعوے غلط ثابت ہوئے کہ ان کا جو دعویٰ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون پیا جانا ثابت نہیں، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ اس سلسلے میں 2 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ منقول ہیں اور بھی حدیث مبارکہ اس پر موجود ہیں، لیکن میں نے صرف 2 عرض کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کا جو دعویٰ تھا کہ یہ قرآن کریم کی مخالفت ہے، تو یہ قرآن کریم کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر عام خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون اس سے مستثنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون پاک تھا، جیسا کہ اس سلسلے کے اندر 2 احادیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے اعتراض کی طرف۔